السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مخارج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو مخارج کیا ہے؟ مخارج مخرج کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی منہ کے وہ حصے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخارج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہم اپنے حروف تہجی سیکھ رہے ہیں جو کہ 29 ہیں، اور ان کو ان کے مخارج کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہاں سے ادا ہوں گے یہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے انہیں ادا کرنا ہے، ان کی صفات اور ان کے مخارج کو دیکھتے ہوئے ہم انہیں سیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم نیکسٹ 5 لیٹر اور جو ہیں ان کی پریکٹس کریں گے۔ تو چلیے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو فرسٹ لیٹر ہے وہ ہے تو۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور دیکھیں اسے میں نے موٹا کر کے پڑھا ہے، تا نہیں پڑھ رہی میں سے، یا پھر تو نہیں پڑھ رہی، تو۔ اب اسے موٹا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا مخرج سیم تا کی طرح ہے، اور دال، تا اور دال ہم نے اسی مخرج سے پڑھے تھے، اب تو بھی اسی مخرج سے پڑھنا ہے ہم نے۔ مخرج ایک ہے اور لیٹر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو ادا ہوتا ہے تو۔ لیکن دیکھیں یہاں سے ہم نے تا بھی پڑھا تھا، لیکن اس کی آواز تو وہ کی طرح نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باریک لیٹر تھا اور یہ حرف مستعلیہ ہے۔ اسے موٹا پڑھیں گے، اور اسے موٹا کرنے کے لیے ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے۔ جڑ یعنی کہ زبان کی جو آخری والا ہمارا اینڈ والا حصہ ہے، اس کو ہم نے اوپر کی تالو کی طرف اٹھانا ہے، اور آواز کو منہ میں ہی رکھنا ہے، جس طرح کہ ہم نے خو کی ادائیگی میں رکھا تھا، اور صاد اور ضاد ان کو بھی ہم نے اسی طرح موٹا کیا تھا۔ اب تو کو بھی اسی طرح ہی ہم نے موٹا کرنا ہے۔ تو چلیے پریکٹس کرتے ہیں۔ تو 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 ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ہونٹوں کو بالکل گول نہیں کرنا، بالکل نارمل طریقے سے ہونٹوں کو رکھ کے آپ نے اور تو کی ادائیگی کرنی ہے۔ بس آپ نے زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا تو موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا وہ بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی خوب موٹا پڑھنا ہے، اور اس کا مخرج سیم زال اور سا کی طرح ہے۔ جو ہم نے زال اور سا پڑھا تھا، سیم وہاں سے ہم نے وہ کو بھی پڑھنا ہے، لیکن وہ موٹا ہوگا، زال اور سا نرمی سے پڑھے گئے تھے اور باریک تھے۔ اس کا مخرج زبان کی نوک جب اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کی جو ہماری ٹپ ہے، جو نوک ہے، اس کو ہم نے اوپر والے دانتوں کے سرے کے ساتھ لگانا ہے، اندرونی کنارے کے ساتھ لگانا ہے، اور ہم نے ادا کرنا ہے وہ۔ اور اس کی ادائیگی میں بھی ہم نے زبان کی جڑ کو، یعنی کہ اینڈ آف دا ٹنگ، ہماری زبان کا جو آخری والا حصہ ہے، اس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے تاکہ وہ موٹا پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ اب آتا ہے ہمارا عین۔ عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اسی مخرج سے ہم نے ہا کو بھی ادا کیا تھا۔ ہاں جی ہاں، ہاں ہم نے یہاں سے ادا کیا تھا، حلق کے درمیانی حصے سے۔ اب ہم نے عین کو بھی یہیں سے ادا کرنا ہے۔ عین بھی باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کی آواز کو تھوڑا سا موڑ کے نکالنا پڑتا ہے تاکہ اس کی آواز اور حمزہ کی آواز میں فرق رہے۔ جیسے کہ حمزہ پر زبر ہے تو ہم آ پڑھتے ہیں، اور عین پر زبر ہے تو ہم نے آ پڑھنا ہے، بلکہ آ نہیں پڑھنا، آ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ عین کی آواز کلیئر کرنے کے لیے ہمیں پہلے اکیلے عین کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز کو تھوڑا سا موڑ کے نکالنا ہے اور اسے باریک پڑھنا ہے، تو اس کی پریکٹس کریں گے۔ عین عین عین۔ نیکسٹ جو ہمارا لیٹر ہے وہ ہے غین۔
غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی کہ یہ بھی حرف مستعلیہ ہے اور اسے بھی موٹا پڑھنا ہے، اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ جہاں سے ہم نے خو کو ادا کیا تھا، یہ رہا ہمارا غین کا مخرج، اور یہیں سے ہم نے خو کو بھی پڑھا تھا۔ خو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، غین بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اسے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ غائن موٹا کرنے کے لیے دوبارہ ہم نے وہی کرنا ہے کہ یہ دیکھیں زبان کی جو ہم نے اینڈ ہے، زبان کی جو جڑ ہے اس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے، اور سینٹر میں اس طرح سے ہماری زبان کے سینٹر میں اس طرح سے ایک پیالہ سا بن جاتا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ کے لیے ہمیں کرنا ہوتا ہے، تبھی ہمارا حرف مستعلیہ موٹا ہوتا ہے۔ غائن غائن غائن۔ نیکسٹ ہمارا فا فا۔ اوپر والے دانتوں کا سرا جب نیچے والے ہونٹوں سے لگے تو ادا ہوتا ہے فا۔ اوپر والے دانتوں کا سرا جب نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے لگے، جو ہمارا تر حصہ ہے نا، جہاں سے ہم نے با کو ادا کیا تھا، وہاں پہ ہم نے اوپر والے دانتوں کے کنارے کو لگانا ہے اور پھر ادا کرنا ہے فا۔ فا میں ایئر فلو ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی آواز باہر کی طرف نکلتی ہے اور یہ باریک پڑا جاتا ہے فا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں کہ کس طرح سے آپ نے زبان کا جو سرا ہے وہ ہونٹوں کے اندرونی حصے سے لگانا ہے فا فا۔ یہ باریک پڑا جاتا ہے، اس کے لیے ہم نے زبان کی جڑ کو بالکل بھی نہیں ہلانا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نارمل طریقے سے زبان ہماری آ رہی ہے، اور فا ہم بالکل آرام سے پڑھیں گے فا۔ تو چلیے ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں۔ پو و عین غین فا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔